أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ سورۃ البقرہ کا مقصد بیان چار مقاصد کا تھا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ مقصد اول اثبات التوحید، مقصد دوم اثبات الرسالہ، تیسرا مقصد الجہاد فی سبیل اللہ اور چوتھا مقصد الانفاق فی سبیل اللہ تعالی۔ یہ پہلا حصہ شروع ہے جس میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا حصہ یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول 20 آیات، باب دوم 21 تا 39، یہ باب سوم شروع ہے، یہ آیت نمبر 96 تک ہے، جس میں خطابات 6 ہیں۔ خطاب اول یہ آیت نمبر پہلا رکوع بطور تمہید ہے۔ خطاب اول آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 62 تک، جس میں 8 انعامات اور 2 عذاب اور تتمہ بالترغیب۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 82 تک ہے، جس میں 3 خباثتیں گزشتہ یہودیوں کی اور 4 گروہ موجودہ یہودیوں کے، اور تتمہ بالتخویف اور بالبشارت۔ تیسرا خطاب ہم نے کل کے درس میں پڑھا، انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی اور تتمہ بالزجر۔ یہ چوتھا خطاب ہے یہاں سے، جو 2 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ 2 آیات پر مشتمل ہے اور یہ ہے الانکار من الانبیاء السابقین، گزشتہ پیغمبروں سے انکار کرنا۔ جی الانکار من الانبیاء السابقین، جی گزشتہ پیغمبروں سے انکار کرنا، سابقہ پیغمبروں سے انکار کرنا، یعنی یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو آخری پیغمبر ہے یہ صرف اسی پیغمبر سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے پاس جو ان کے اپنے بنی اسرائیلی پیغمبر آئے تھے تو ان لوگوں نے ان کا بھی انکار کیا ہے۔ انکار تو کجا، بلکہ اگر بس پہنچا ہے ان کا تو انہیں ان کو جھٹلایا ہے، اور اگر جی ان کا بس چلا ہے تو انہیں قتل تک کیا ہے، اور قتل کرنے سے دریغ تک نہیں کیا۔ تو اے پیغمبر، انہوں نے تو اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، اپنے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے کہ ان کے قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ تو اگر یہ آپ سے انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی اجنبی بات یہ نہیں ہے۔ تو چوتھا خطاب یہ آیت نمبر 87 اور 88 ان 2 آیات پر مشتمل ہے، جس کا خلاصہ ہے الانکار من الانبیاء السابقین، اور اس کا تتمہ بھی بالزجر ہے۔ یہ تو ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جنہوں نے نہ صرف گزشتہ پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے، بلکہ ان کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے مراد تورات ہے، اور تحقیق دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہ قفینا یہ قفا سے ہے، جس کے معنی گردن کا یہ پچھلا حصہ اسی کے ہیں، جس کو ہم پشتوں میں سٹ کہتے ہیں، سٹ قفا۔ وقفینا گردن کا یہ پچھلا حصہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس سے مراد پیچھے چلنے کے ہیں۔
تو مانا یہ وقفینا من بعدہ بالرسل، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور بیچتے رہے ہم، ٹھیک ہے، اور بیچتے رہے ہم اور پیچھے چلاتے رہے ہم من بعدہ اس موسیٰ کے بعد، پیغمبر بالرسل، پیغمبروں کو، ٹھیک ہے، پیغمبروں کو ہم بیچتے رہے، یہ کے بعد دیگر اللہ، حضرت موسیٰ کے بعد کہ ان بنی اسرائیل کو پیغمبر بیچتے رہے۔ اور یہاں پہ یہ لفظ قفا اس لیے یوز کیا ہے کہ بالکل ایسا کہ ایک پیغمبر وہ دوسرے پیغمبر کے بالکل جیسے انسان کی گردن کا یہ پچھلا حصہ ہوتا ہے، تو بالکل یعنی اس کے گردن کے بالکل پیچھے ہی لگا ہوتا تھا، اور دو پیغمبروں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی بالکل جسے ہم یکے بعد دیگرے کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے اس مضمون کو سورہ مومنون آیت نمبر 44 میں ذرا زیادہ واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ سورہ مومنون 12 نمبر 18 آیت نمبر 44، ثم ارسلنا رسلنا تترا، اور پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو متواتر بھیجا، تترا، ہم جب حدیث متواتر کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ متواتر یہ تترن سے ہے، تترن مانا یکے بعد دیگر، متواتر بھیجنا، مسلسل بھیجنا۔ تو سورہ مومنون کی اس آیت میں یہ قفینا کی بجائے تترن لفظ ہے، یعنی یکے بعد دیگر بھیجنا، مسلسل بھیجنا۔ وقفینا، اور وقفینا، اور بیچتے رہے ہم یکے بعد دیگرے، من بعدہ، قفینا، اور بیچتے رہے ہم یکے بعد دیگرے، من بعدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پیچھے، بالرسل، پیغمبروں کو، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دی تھی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، البینات، کھلی نشانیاں، کھلے دلائل، واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مضبوط کیا تھا ہم نے، اید یؤید، تائید، مضبوط کرنے کو کہتے ہیں، تائید اسی کو کہتے ہیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مضبوط کیا تھا ہم نے، مضبوط کیا تھا ہم نے عیسیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، بروح القدس، روح القدس یہ جبریل کا نام ہے، جبریل کے ذریعے ہم نے انہیں مضبوط کیا تھا، یعنی جبریل گویا کہ ان کی حفاظت پہ مامور تھے ظاہری اسباب کے تحت، کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو کیا جب کبھی، افکلما، تو کیا جب کبھی، جاءکم، جب آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی پیغمبر، بما، ان احکام کے ساتھ، لا تہوی انفسکم، جو جسے پسند نہیں کرتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، یعنی جو تمہیں ناگوار گزرتے تھے، جسے پسند نہیں کرتے تھے تمہارے نفس، تو کیا کرتے تھے، استکبر تم، تو تم گھمنڈ کرتے، تم تکبر کرتے، تم لوگوں نے تکبر کیا، تم لوگوں نے گھمنڈ کیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، یہ کلام اصل میں ایسا ہے، فریقاً، ویسے تو عام طور پہ اس کا مفسرین یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ کذبتم یہ فعل فاعل ہے، اور فریقاً یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی مفعول بھی وہ مقدم ذکر ہے اور فعل فاعل اس کا بعد، اور فریقاً یہ پھر مفعول بھی ہے، اور تقتلون یہ فعل فاعل ہے، لیکن اس میں اس سے اچھی توجیہ وہ یہ ہے، اور اس سے اچھا معنی یہ ہے کہ فریقاً، کہ اسے فعل محذوف کے لیے مفعول بھی مانا جائے، کذبتم جو فعل فاعل ہے اس کے لیے علیحدہ سے
مفعول بھی جو ہے وہ محذوف نکالا جائے. یعنی کلام اصل میں ایسے ہو کذبتم فریقاً کذبتم فریقاً، اور پھر آگے وَتَقْتُلُونَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَرِيقًا. تو اس میں کلام میں یہ حسن پیدا ہوگا، یہ کلام میں یہ حسن پیدا ہوگا. اور یہاں پہ یہ جو مفعول بھی کو مقدم کرنے کا جو فائدہ ہے، جس طرح ہم ایاک نعبد میں ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس میں کلام میں ایک حصر اور ایک فائدہ اور ایک خوبی جو ہے وہ مزید پیدا ہوگی. کیونکہ قرآن جہاں کہیں پہ بھی مفعول بھی اسے مقدم کرتا ہے تو یاد رکھیں اس میں ایک نقطہ پنہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ نقطہ وہ یہی ہے کہ اس میں کلام میں ایک تکرار پیدا ہو. اور تکرار کس لیے ہے؟ التکرار للاستمرار ہے. یہ تکرار کس لیے کہ ہمیشہ ان کا یہ عمل تھا کہ جس پیغمبر پہ ان کا بس چلا ہے اسے جھٹلانا تو اسے جھٹلایا ہے، اور جس پیغمبر پہ ان کا بس چلا ہے اسے قتل کرنا تو اسے قتل کیا ہے. اور یہ عمل ان کا ہمیشہ اسی طرح تھا. یہ تکرار للاستمرار ہے، یعنی ہمیشہ انہوں نے ایسا ہی عمل کیا. کوئی ایک پیغمبر کے ساتھ انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، بلکہ بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ ان کا یہی تعامل یہ رہا ہے. تو معنی یہ ہوگا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو جھٹلاتے تھے تم ایک گروہ کو، یعنی پیغمبروں کے ایک گروہ کو. کذبتم، جھٹلاتے تھے تم ایک گروہ کو، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے، ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. ایک گروہ کو تم جھٹلاتے رہے، ایک گروہ کو تم جھٹلاتے رہے. یعنی یہ معنی تکرار کی شکل میں. فریقن کے لیے کذبتم محذوف نکال لیں فریقن سے پہلے، اور کذبتم کے بعد اس کا مفعول جو ہے وہ محذوف نکال لیں. یعنی کلام اصل میں ایسے ہوگا کذبتم فریقن کذبتم فریقن، جھٹلاتے رہے تم ایک گروہ کو، اور جھٹلاتے رہے تم ایک گروہ کو. وہ فریقن تقتلون، یعنی تقتلون فریقن تقتلون فریقن، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے اور تم قتل کرتے رہے ایک گروہ کو. تو تکرار یہ کلام میں آ جائے گا. عیسیٰ ابن مریم کہ قرآن مجید میں کسی اور پیغمبر کے ساتھ اس کی جو ولدیت ہے وہ ذکر نہیں کی جاتی. یہ نہیں کہا جاتا کہ محمد ابن عبداللہ یا ابراہیم ابن آزر، بلکہ قرآن مجید میں 20 سے زیادہ مرتبہ، تقریباً 23 مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ ابن مریم کے ساتھ ہوا ہے. ابن مریم ردن علی النصارى، اس میں ایک جانب تو نصارہ کی تردید ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ ابن اللہ نہیں ہے بلکہ وہ ابن مریم ہے. وہ ابن اللہ نہیں ہے بلکہ وہ ابن مریم ہے جی. اور اس میں تردید یہودیوں کی بھی کی جا رہی ہے، اور اس میں تردید یہودیوں کی بھی کی جا رہی ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ ولد الزنا کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے ان کا جو نسب ہے وہ ذکر کیا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، مریم کی اولاد، اور پھر مریم یعنی بطور معجزہ جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ افق اللما میں یہ حمزہ جو ہے یہ توبیخ کے لیے ہے، یعنی زجر کے معنوں میں، تنبیہ کے معنوں میں. ٹھیک ہے. بما لا تہوی انفسکم، بما میں یہ ما جو ہے اس سے مراد احکام ہے، جس طرح میں نے معنی میں اشارہ کیا ہے. جو احکام ان کی طبیعت کو ناگوار تھے، پسند نہ آتے، اس سے وہ تکبر کرتے. میں نے پہلے گزشتہ درسوں میں بھی یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنے سے گزشتہ امتوں کے نقش قدم پہ بالکل قدم بقدم چلو گے. یعنی انہوں نے جو کام کیا تھا تم لوگ بھی بالکل انہی کے نقش قدم پہ چلو گے. بالکل یہی طرز عمل آج مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا بالعموم ہے، اور جو علماء کا طبقہ ہے ان کا یہ عمل بالخصوص ہے کہ اگر کسی حکم سے ان کے دنیاوی مفادات وابستہ نہ ہوں، اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو اس پر بڑے
ڈٹ کر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی چیز میں انہیں ان کے دنیاوی مفادات وابستہ نہ ہوں، دنیاوی مفادات وابستہ ہوتے ہیں اور انہیں کوئی دنیاوی نقصان پہنچتا ہے، تو اس میں پھر وہ مثلا کہ اگر کہا جائے یہ اپنے آپ کو مثلا جو احناف کہتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ احناف اس ملک میں زیادہ تر علماء کی اکثریت احناف کی ہے. جی آمین بالجہر کیوں نہیں کہتے، زور سے آمین کیوں نہیں کہتے؟ میں حنفی ہوں. ٹھیک ہے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل کیوں نہیں ہے؟ میں حنفی ہوں. رفع الیدین کیوں نہیں کرتے جی نماز میں، ہاتھ نہیں اٹھاتے رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت؟ میں حنفی ہوں. لیکن اگر اجرت علی الطاعات کی بات آ جائے، جی یہ امامت پر آپ پیسے کیوں لیتے ہیں، درس و تدریس پر پیسے کیوں لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی ان چیزوں کو آپ فی سبیل اللہ کیوں نہیں پڑھاتے، تو پھر وہاں پہ حالانکہ امام ابو حنیفہ اجرت علی الطاعات کو بھی امامت پر، آذان پر، یہ قرآن مجید کے درس پر، وہ بھی کہ پیسے لینے کو وہ حرام اور ناجائز کہتے ہیں. جی تو اگر بات یہاں پر آ کر رک جائے تو پھر یہاں پہ پھر وہ حنفی نہیں ہے، پھر امام ابو حنیفہ کو خاطر میں بھی نہیں لاتے، کیونکہ یہاں معاملہ روزی روٹی کا ہے. یہی جو قرآن نے اس سے پہلی کی آیات میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض احکام کو نہیں مانتے. نکاح پڑھانے پر مولوی اجرت لیتے ہیں، میت کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن پر یہ اجرت لیتے ہیں، دم پر یہ اجرت کے جواز کے قائل ہیں. ان تمام پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کراہت کا قول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ حالانکہ میت کے ایصال ثواب کے لیے آج کل یہ جو مروجہ جو ختم قرآن ہوتے ہیں، اس کے بارے میں احناف کی کتابوں میں، ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ الآخذ والمعطی کلاہما آثمان، یہ اجرت لینے اور دینے والا دونوں گناہگار ہیں. جس گھر والے نے دعوت دی ہے کہ آئیں جی میت کے ایصال ثواب کے لیے آپ قرآن پڑھیں، تو جس گھر والے نے دعوت دی ہے وہ بھی گناہگار ہے، اور جو ختم کے لیے جو مولوی آیا ہے اور اپنے ساتھ طلباء کو لایا ہے وہ بھی گناہگار ہے. لینے اور دینے والا جب دونوں گناہگار ہیں تو میت کو ایصال ثواب کہاں سے ہوگا؟ بلکہ تو یہ تو ایصال گناہ ہے، یعنی اسے گناہ پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان ختموں میں یہ جو رائج ختم قرآن مجید ہیں، اس میں قرآن کی جو بے توقیری کی جاتی ہے، یاد رکھیں یہ غیر مسلم بھی اپنی مذہبی کتاب کی نہیں کرتے. سکھ بھی جب اپنے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے وہ اپنی مذہبی کتاب گرنتھ پڑھنے کا وہ یعنی پڑھتے ہیں، تو گرنتھ مثلا یہ میں نے خود سکھوں سے پوچھا ہے، گرنتھ ایک جگہ پڑھا ہوتا ہے اور جو گرنتھ پڑھنے والا جسے گرنتی کہا جاتا ہے وہ آ کر اس کے سامنے تعظیم سے بیٹھ جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے اور دیگر جو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ توجہ سے اسے کان لگا کر سنتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ پڑھتے جاتے ہیں اور دیگر وہ غور سے سنتے ہیں. تو اگر آپ ان سے بھی یہ سوال کریں کہ آپ مسلمانوں کی طرح ایسا کیوں نہیں کرتے کہ گرنتھ کو تقسیم کر کے یعنی پارا پارا کر کے ایک ایک حصہ جو ہے وہ ان میں بانٹ دیا جائے اور ہر کوئی اکیلے اکیلے پڑھے، جیسا کہ مسلمان قرآن مجید کو 30 پاروں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، ختم کے وقت جو ہے وہ ایک ایک پارے کو وہ تقسیم کر لیتے ہیں. تو وہ سکھ بھی تمہیں یہ جواب دے گا کہ نا جی یہ تو گرنتھ کی بے عزتی ہے کہ ایک پڑھے اور دیگر افراد اس سے توجہ سے نہ سنے. لیکن مسلمانوں کے ہاں ایک یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب، دوسرا وہاں پہ سیقول السفہاء من الناس، تیسرا وہاں پہ تلک الرسل، چوتھا وہاں پہ. یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاں ہر ایک اپنی اپنی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی حکم کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں. قرآن سورہ اعراف میں کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن جب پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ یہ قرآن کی بے عزتی کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں، بعض لوگ وہ بھی عجیب، اور یہ بچپن میں ہمارا مشاہدہ بھی رہا ہے، بعض لوگ
وہ اس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں عام لوگوں کو. وہ کہتے ہیں جی فقہا نے تو اجرت لینے کو، یہ قرآن پڑھنے پر اجرت لینے کو حرام کہا ہے، تو کھانا اور اجرت لینا تو تب حرام ہوگا جب ہم قرآن مجید پڑھیں اسے. ہم تو سرے سے قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ صرف دکھاوے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور پارا ہاتھ میں لیے صرف تسبیح اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. یعنی انہوں نے دھوکے کے لیے بھی قرآن مجید کو آلہ بنایا ہے. یاد رکھیں، نئے مکان کی تعمیر، کسی بیمار کی صحت یابی، کہ اس پر فقہا نے ختم قرآن پر کھانے کے، یعنی نئے مکان کی تعمیر کے لیے، یا اسی طرح بعض فقہا نے جواز کا قول کیا ہے کہ ختم قرآن کیا جائے، لیکن یاد رکھیں وہ کوئی عبادت یعنی ثواب کی نیت بھی اس میں نہیں ہوتی، بلکہ صرف تبرک کے لیے ہوتا ہے. لیکن میت کے ایصال ثواب، اس کے کھانے کے عدم جواز پر تو سارے متفق ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت میں سے ہے اور یہ میت کو ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے. تو یہاں پہ قرآن کی جو بے عزتی ہے وہ کی جاتی ہے. تو اسی طرح یہودیوں کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ جو چیز کہ ان کی خواہش کے خلاف ہوتا، ان کی طبیعت کو ناگوار ہوتا، تو اس سے وہ تکبر کرتے تھے. اور آج اسی طرح اس پہ قیاس کرتے جائیں. بہت سارے احکام ہیں شریعت کے. قرآن نے یہودیوں کا طرز عمل بھی یہی لکھا ہے کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو کیا جب کبھی کوئی پیغمبر آتا تمہارے پاس بما ان احکام کے ساتھ، لا تہوی انفسکم کہ پسند نہیں کرتے تھے اسے تمہارے نفس ان احکام کو، تو استکبرتم تو تم تکبر کرتے، تم گھمنڈ کرتے، بلکہ ان میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے تہوا. یاد رکھیں قرآن مجید میں یہ لفظ یہ دو ابواب سے آتا ہے. کہ ایک باب ہے، جیسے مثلا اگر آپ ایک لفظ آتا ہے ہویہ یا ہوا، ہویہ یا ہوا، اور ایک لفظ آتا ہے ہوا یا ہوی. یہ دونوں مختلف ابواب ہیں، ہوا یہوی اور ہویہ یہوا. جی اس کا معنی ہے ہویہ یہوا بمانے پسند کرنا، جیسے یہاں پہ تہوا آیا ہے، اور جہاں پہ آتا ہے سورہ نجم میں والنجم اذا ہوا، وہاں پہ ہوا یہوی بمانے گرنے کے آتا ہے. اور چاند گواہ ہے جب وہ گر جائے، جب وہ غروب ہو جائے، جب وہ فنا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ہوا یہوی بمانے گرنے کے کہتے ہیں، اور ہویہ یہوا بمانے، یعنی ہویہ یہوا یہ باب ہے سمع یسمعو، اور ہوا یہوی یہ باب ہے ضرب یضربو. ٹھیک ہے، تو دونوں میں یہ فرق ہے. یہ ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، اس کا معنی جو ہے وہ میں نے کر دیا ہے، اور یہ تکرار، یہ استمرار کے لیے، یعنی یہ ہمیشہ ان کا عمل تھا. جس کے جٹلانے پر بس چلا اسے جٹلا دیا، اور جس کے قتل کرنے پر قادر ہوئے تو اسے قتل کرنے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا. آج بھی اہل حق کے ساتھ دشمنان دین کی یہی روش ہے کہ اگر ان کے قتل پر بس چلتا ہے تو قتل کرتے ہیں، ورنہ جٹلاتے تو ساروں کو ہیں. وقالو، یہ پیغمبروں کو یہ جٹلاتے کیوں تھے، پیغمبروں کو یہ قتل کیوں کرتے تھے؟ تو گویا کہ یہ آیت بطور علت کے ہے. وقالو قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں یہ لوگ قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں. یہاں پہ قلوبنا غلف، اس میں دو اقوال ہیں، کہ ایک ان میں سے علماء کا قول ہے اور ایک ان میں سے عوام کا قول ہے. ایک قول جو علماء کا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں. قلوبنا غلف، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی کیا مطلب؟
ہمیں آپ کے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے علم جو ہے ہمارے دل اپنے علم سے لبریز ہیں، ہمیں آپ کے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور عوام کا قول کیا ہے؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ قرآن مجید کا یہ ایک اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ جہاں کہیں پہ چند اقوال یہ مراد ہوتے ہیں تو قرآن مجید ایسا لفظ لاتا ہے کہ وہاں پہ ان تمام اقوال کی جانب اشارہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ یہاں پہ اب ان میں سے چونکہ گروہ دو تھے اور دونوں حق سے انکار کی جو وجہ تھی، ایک گروہ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، یہ ان کے عوام کہتے تھے، اور علماء کہتے تھے ہمارے لیے اپنا علم کافی ہے، ہمیں تمہارے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں حق سے روگردانی کے یہی دو فرقے، یعنی اگر عوام ہیں تو وہ ان کا یہی بہانہ ہے، اور اگر علماء ہیں تو ان کا یہی بہانہ ہے۔ جیسے قرآن نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، آج بھی عوام کہتے ہیں اگر آپ انہیں یہ قرآن مجید کی طرف بلائیں کہ قرآن سیکھنا جو ہے یہ تم پر لازم ہے، یہ تم پر فرض ہے، قرآن مجید کا معنی سیکھنا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی قرآن مجید کا معنی سیکھنا یہ کہاں پہ فرض ہے؟ قرآن نے خود کہا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 85 دیکھ لیں، وہاں پہ آتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات اے پیغمبر جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ ضرور بضرور آپ کو لوٹائے گا الی معاد، واپسی کی جگہ کو۔ تو قرآن کا معنی سیکھنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ تو آج بھی اگر آپ عوام سے کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنا جو ہے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ یہ مشکل مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان بہانے بنائے تو یاد رکھیں، دروغگورا بہانہ بسیار است، فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ جھوٹے کے لیے بہانے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، بہانے کافی بنائے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں فارسی کا وہ ایک دوسرا ایک محاورہ ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور دوسرا اس کے لیے جو بہانے بنا رہے ہیں، تو وہ عذر جو ہے وہ گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور علماء کہتے ہیں اگر وہ قرآن کو نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہم نے منطق پڑھا ہے، ہم نے فلسفہ پڑھا ہے، ہمیں صرف آتی ہے، ہمیں نحو آتی ہے، آپ کے علم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بس ہمارے دل جو ہیں یہ علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے مخاطب بنیادی طور پر یہی دو قسم کے ہیں، علماء اور امی، اس کو عامی بھی کہتے ہیں۔ غلف ان کے یہاں پہ دو معانی ہیں، ایک قول علماء کے ساتھ تعلق ہے اور ایک قول عوام کے ساتھ۔ غلفن یاد رکھیں یہ چھلکے کو کہتے ہیں، چھلکے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ مغز جو ہے یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے عوام کا جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی ہمارے دل جو ہے وہ پردوں میں اندر چھپے ہوئے ہیں، اور آپ کی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ان دونوں معنی کی تائید جو ہے یہ قرآن میں ہے۔ یہ علماء کا جو قول ہے کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ان دونوں معنی کی تائید قرآن میں ہے۔ پہلے معنی کی تائید دیکھ لیں، یعنی علماء کا جو قول ہے ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کے علم کی کوئی ضرورت نہیں، اس معنی کی تائید میں دیکھیں سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ جسے کہا جاتا ہے، یہ آیت نمبر 83 83، سورت نمبر 39 ہے اور آیت نمبر 83 83، بالکل سورت کے آخر میں ہے یہ آیت۔ سورہ فصلت، سورہ حامیم السجدہ، یہ پارہ نمبر 24 ہے اور آیت نمبر 83 83۔ فلما جاءت رسلهم بالبينات،
بس جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو خوش ہوئے، بما عندهم من العلم، اس پر جو تھا ان کے پاس علم میں سے، اپنے پاس موجودہ علم پر خوش ہوئے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ ہمارے پاس جو علم ہے بس یہ کافی ہے، یہ ہماری خوشی کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر جو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پیغمبر جو علم لے کر آئے، تو اپنے پاس موجودہ علم پر وہ خوش ہوئے کہ ہمارے پاس یہ منطق اور فلسفے کا علم ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں قرآن اور سنت کی، قرآن اور حدیث کی۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور آ گھیرا انہیں ماں اس عذاب نے کہ تھے وہ اس کا مذاق اڑانے والے، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ کہ اللہ کا رسول کتاب الہی کا علم ان کے پاس لے کر آئے، لیکن یہ لوگ اپنے شرک، کفر، منطق اور فلسفے کے علم پر اترا گئے۔ کہ آج بھی اگر آپ بہت سارے مسلمان قرآن مجید کے علم کو منطق اور فلسفے پر تکبر کرنے کی وجہ سے وہ نہیں سیکھتے، کہتے ہیں ہمارے دل جو ہے وہ علوم سے بھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے القابات پر خوش ہوتے ہیں، فلاں علامہ صاحب، جامع المعقول والمنقول، لیکن اگر سورۃ الکوثر کا مقصد پوچھا جائے تو مقصد نہیں آتا، وہ ترجمہ شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ ترجمہ اور سورت کے مقصد میں فرق ہے۔ ترجمہ تو صرف عربی زبان کی اپنی زبان میں ایک تعبیر وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے مفسرین نے بھی صرف عربی تعبیر کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، مقصد زیادہ طور پہ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں ذکر نہیں کیا۔ ایک شاعر جو ہے فارسی کا وہ بھی کہتا ہے کہ کن نظر در حال خود اینا تمام، کہ اندری فرصت تو مشغول قدام، ارے نامکمل، کہ ارے نامکمل انسان، ذرا اپنے آپ پر تو نظر دوڑاؤ کہ ان فرصت کے اوقات میں تم کن چیزوں میں مشغول ہو۔ سلم و قاضی مبارک میں خری، رنج در تحصیل منطق میں بری۔ سلم اور قاضی اور مبارک یہ منطق کی کتابیں ہیں۔ سلم، قاضی اور مبارک یہ تو خریدتے ہو، اور منطق کو حاصل کرنے کا رنج جو ہے وہ تمہیں کھائے ہوئے ہے کہ منطق جو ہے وہ میں نے نہیں سیکھا۔ چند اخوانی حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان راہم بخوان، کب تک یونانیوں کے یہ علم جو ہے یہ پڑھتے رہو گے؟ ذرا ایمان کے علوم بھی تو پڑھو، قرآن کے بھی قریب آؤ، حدیث کو بھی پڑھو۔ لوح دل از فضلے شیطان بشو، اے مدرس درس قرآن ہم بگو، اپنے دل کی تختی کو شیطان کی گندگی سے پاک کرو، اے قرآن پڑھانے والے، اے پڑھانے والے ذرا قرآن مجید کا درس بھی تو پڑھاؤ۔ تو یہ پہلے معنی کی تائید تھی کہ جب پیغمبر آئے تو اپنے پاس موجودہ علم پر یہ خوش ہوئے۔ دوسرے معنی کی تائید کہ عوام کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ بالکل ایک پیج جو ہے وہ آپ نیکسٹ کریں اور سورہ غافر، سورہ غافر یہ پہلا والا جو تھا یہ سورہ مومن تھا، اچھا سورہ مومن، یہ سورہ حامیم السجدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا حوالہ جو ہم نے ذکر کیا سورہ مومن۔ دوسرے معنی کی تائید کہ عوام کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، فی اکنۃ پردوں میں ہیں، مما تدعونا الیہ اس سے جس کی جانب تم ہمیں بلاتے ہو، تم جس جانب ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے کان جو ہیں وہ بھاری ہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ فاعمل، تو تم اپنا کام کرو، اننا عاملون، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو ان دونوں معنی کی تائید یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ پہلا
علماء کا قول، دوسرا عوام کا قول۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے، اور عوام کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ ویسے یہ نیک لوگوں اور مزارات میں اولیاء کرام کی قبروں پر جو چادر ڈالی جاتی ہے اسے بھی عام طور پہ غلاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غلاف۔ یاد رکھیں یہ غلاف بھی غلفن سے ہے، غلاف غلفن لفظ سے ہے، جس کے معنی پردے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو چھپا دینا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک جانب جو لوگ انہی قبروں کو پوچھتے ہیں اور ان کی نظر و نیاز مانتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں اپنی حاجتوں میں، اور باقاعدہ جب وہ سلام کرتے ہیں اور وہاں پہ تعظیم کرتے ہیں، اور پھر جب اس سے باہر نکلتے ہیں تو ریورس کا گیئر لگا کر وہ پیچھے نکلتے ہیں، تاکہ یعنی کعبہ میں تو یہ تعظیم نہیں کرتے، بھلے کعبہ کو جو ہے وہ پشت ہو جائے، لیکن قبر کو پشت نہ ہو، یہ یعنی اس قبر کی بے توقیری ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ایک جانب تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بابا جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بابا کی نظر ہم پہ ہے اور وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری جانب وہی چادر جو انہیں اوپر چڑھائی ہوتی ہے اسے غلاف کہتے ہیں۔ غلاف کہتے ہیں پردے کو، یعنی کسی چیز کو چھپا دینا۔ تو ان دونوں باتوں میں کھلا تضاد ہے۔ ایک جانب قبر پر ڈالے جانے والی چادر کو غلاف کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قبر والے کو چھپا دیا ہے، اور دوسری جانب پھر اسی قبر والے کے بارے میں یہ عقیدہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ آنے والے زائرین کو وہ دیکھتے ہیں۔ تو یا تو پھر اس پردے کو، اس چادر کو غلاف نہ کہو، اور اگر غلاف کہتے ہو تو پھر یہ عقیدہ نہ رکھو کہ بابا کو تم اس غلاف میں سے بھی نظر آ رہے ہو۔ اور یہ عجیب بات ہے، کبھی کبھی جب کوئی ان دلائل سے بھی وہ قائل نہیں ہوتا تو پھر ہم ذرا انہیں اور بھی، وہ جو کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اس کی بڑی تلوار جو ہے وہ بڑی ننگی تلوار ہے، تو یاد رکھیے پھر بعض باتیں جو ہے وہ بالکل ننگی تلوار کی طرح ہی کرنی پڑتی ہیں۔ تو بعض لوگ جب اس پہ بھی قائل نہیں ہوتے تو پھر ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ تم ذرا یہ بات بتاؤ کہ مثلا اگر قبر والا جو ہے اس کی اتنی منو مٹی تلے، اس کی نظر جو ہے وہ اتنی تیز ہے کہ اس پہ منو مٹی جو ہے وہ لادی گئی ہے، اس کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور اس کی نظر وہاں سے بھی نکل آتی ہے اور وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تو کم از کم اگر کل کو تم زیارت کے لیے جاتے ہو تو کم از کم پھر مرد حضرات جو ہے وہ جایا کریں، یہ لیڈیز کو کم از کم وہاں پہ جانے کی ضرورت، کیونکہ وجہ یہ ہے، اور یا اگر مرد بھی جاتے ہیں تو یاد رکھیں انہیں بھی جانا نہیں چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بزرگ کی اور کسی بابا کی نظر جو ہے وہ منو مٹی تلے اس مٹی سے نکل سکتی ہے، تو ہمارے اس چھوٹے معمولی سے کپڑے جو ہیں کہ جو ایک معمولی سی اس کی جو یعنی وہ ڈینسٹی ہے اور وہ جو تھک ہے، تو اس پر قبر والے کی نظر جو ہے وہ کیا رک سکے گی؟ سمجھنے والے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اولیاء کی بے عزتی اگر دیکھ لیں یہی لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مثلا یعنی ان بزرگوں کے بارے میں تو نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ جنہوں نے دنیا میں محنتیں کی ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی ہے، انہوں نے ساری عمر اللہ کو پکارا ہے، اللہ کی عبادت، اسی لیے ولایت کے درجے پہ وہ فائز ہوئے ہیں، وہ پہنچے ہیں۔ تو اگر ایک شخص چاہیے تو یہ تھا کہ ان اولیاء کی کتابوں کو انسان پڑھے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان اولیاء نے ساری عمر جہاد کیا ہے، اور ان اولیاء ان کی قبروں کے پاس جہاد کا ساز و سامان پڑا ہوتا، ان کی بہادری کے قصے لکھے ہوتے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب مرد باہر سے وہ عورت کے لیے وہ کوئی تحفہ لاتا ہے تو اس کے لیے وہ دوپٹہ لاتا ہے، اس کے لیے وہ شال لاتا ہے۔
ہمارے ہاں ان بڑے بڑے بزرگوں کی اور ان بڑے بڑی اولیاء کی عزت اور ان کا احترام کیا ہے؟ احترام یہ ہے کہ اس پر بڑی بڑی شالیں جو ہیں، وہ رنگ جو عورتوں کو پہنائے جاتے ہیں، ان بزرگوں کی قبروں پہ بڑے بڑے شال وہ پہنائے جاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں، یہ ان کی کوئی عزت اور توقیر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی بے احترامی ہے اور یہ ان کی بے توقیری ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن بھی کہتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہاں پہ یہ بل اضراب کے لیے ہے، بل اضراب کے لیے یعنی ماقبل کی تردید ہے۔ کیا مطلب؟ نہ تو ان کے دل جو ہے وہ علم سے بھرے ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کے دل پردوں میں ہے، تو اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ بل کے بعد ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان پر، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان پر بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پیغمبروں سے ان کا انکار کرنا، اس کی وجہ سے یہ ملعون ٹھہرے ہیں اور یہ لعنتی ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سو بہت تھوڑے ہیں ان میں سے ایمان لانے والے، بس بہت تھوڑے سے ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت تھوڑے سے ان میں سے ایمان یہ لاتے ہیں۔ ما یہ تاکید کے لیے ہے، اور قلیلاً قلیلاً ویسے بھی قلت کو کہتے ہیں، اور قلیلاً میں یہ تنوین، یہ مزید تاکید کے لیے، اور ما پھر مزید تاکید کے لیے، یعنی تھوڑوں میں سے تھوڑے اور تھوڑوں میں سے تھوڑے یہ ایمان لاتے ہیں قرآن پر، توحید پر، پیغمبروں پر۔ تو ان دو آیات میں جو خلاصہ تھا وہ کیا تھا؟ الانکار من الانبیاء السابقین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بیچتے رہے ہم من بعدہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے پیچھے، بالرسل پیغمبروں کو، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد پیغمبروں کا یہ سلسلہ، یہ تانتا جو ہے یہ بندہ رہا، اور پیغمبر یک کے بعد دیگر مسلسل آئے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مضبوط کیا تھا ہم نے اس عیسیٰ کو بروح القدس، جبریل کے ذریعے۔ افکلما جاءکم رسول، تو کیا جب کبھی بھی آتا تمہارے پاس رسول، کوئی پیغمبر، بما ان احکام کے ساتھ، لا تہوی انفسکم، کہ پسند نہیں کرتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، تمہارے دل، استکبرتم تو تم تکبر کرتے، تم گھمنڈ کرتے، فریقا کذبتم تو جٹلاتے تم ایک گروہ، کذبتم فریقاً کذبتم تو جٹلاتے تم ایک گروہ، جٹلاتے تم ایک گروہ، وفریقاً تقتلون اور قتل کرتے رہے تم ایک گروہ کو، اور قتل کرتے رہے تم ایک گروہ کو، یعنی تمہارے ہمیشہ یہ عمل تھا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کے علم کی کوئی ضرورت نہیں، یہ علماء کہتے تھے۔ اور عوام کا قول کیا تھا؟ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی ہمیں آپ کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ تمام معنی جو ہیں یہ صحابہ سے، تابعین سے نقل ہیں۔ جیسا پہلا معنی جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ علماء کا قول یہ تھا قلوبنا غلف، اے قلوبنا مملوءۃ علما، ہمارے دل جو ہے وہ علم سے بھرے ہوئے ہیں، لا نحتاج الی علم محمد، ہمیں محمد کے علم کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے دل علم سے لبریز ہیں اور ہمیں اس کے علم کی کوئی حاجت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ دوسرا معنی عوام کا جو قول ہے تو یہ بھی ابن عباس سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل جو ہیں یہ پردوں میں ہیں، فی غطاء لا تفقہوا، اور ہمارے دل جو ہے یہ آپ کی بات کو نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے؟ اور دونوں معنی کی تائید بھی میں نے آپ کو قرآن سے بتا دی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان پر ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت تھوڑے ہیں ان میں سے
ایمان لانے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.